السلام علیکم، کیا حال چال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے جماعت دوم اور آن لائن کلاس ہے جنوری 2026 کی۔ چلے ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ریڈر ایک اور ایک کہانی میں سے پڑھائی خانپور کے خربوزے۔ اب تک ہم لوگوں نے جو آخری بار آپ لوگوں نے کہانی پڑھی تھی وہ تھا حجام کا حلوہ، اور ہم نے اس کے مشکل الفاظ بھی دیکھے تھے۔ تو اب ہم لوگ خانپور کے خربوزے جو خے والی کہانی ہے وہ ہم آج اس سبق میں پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں اس سبق کے تدریسی مقاصد بتاتی چلوں۔ تدریسی مقاصد جو ہیں یعنی کہ آپ کیا کیا سیکھیں گے۔ پڑھائی جو ہے وہ بچوں کسی بھی زبان کے لیے، چاہے وہ انگریزی ہے چاہے وہ اردو ہے، بہت ضروری ہے۔ پڑھنے سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ الفاظ اور جملوں کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کہانی میں ہو رہا ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہے، وہ متن کیا ہے، اس میں بھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ روانی سے پڑھنے کی بھی عادت پیدا کر سکیں گے۔ بہت سارے الفاظ، نئے نئے الفاظ ہمیں پتہ لگتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے کچھ سوالات، جب بھی ہم کوئی کہانی پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں سے کچھ سوالات جو ہے وہ ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں، ان کے جوابات بھی آپ جب آگے پڑھتے جائیں گے تو آپ کو اخذ کرنا آ جائیں گے۔ تو خانپور کے خربوزے۔ خالدہ ایک ذہین لڑکی تھی۔ اسے اپنی خالہ کے گھر جانے کا بہت شوق تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ خالدہ اپنے امی ابو کے ہمراہ یعنی کے ساتھ خالہ خالو کے گھر خانپور گئی۔ خانپور ایک جگہ کا نام ہے۔ ختیجہ اور خانم اس کی خالہ زاد بہنیں تھیں۔ خالہ زاد کا مطلب کہ اس کی خالہ کی بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کی خالہ زاد بہنیں ہوئی۔ ان سے مل کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ خالہ کے پاس 2 خرگوش تھے۔ سرخ سرخ آنکھوں والے سفید سفید خرگوش خالدہ کو بہت پسند آئے۔ خالہ نے اپنے مکان کے سامنے ایک خالی وسیع جگہ پر کھیتی باڑی بھی کر رکھی تھی۔ وسیع کہتے ہیں کھلے کو، ٹھیک ہے، کھلا علاقہ۔ اس کے ایک حصے میں پھول پودے اور دوسرے حصے میں خربوزے اگائے تھے۔ ہر طرف سے خربوزوں کی خوشگوار خوشبو آ رہی تھی۔ ایک خاتون نے بتایا کہ اس خالی جگہ میں ایک خر یعنی کہ گدھا آ گیا ہے جو خربوزے کھا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی خالہ کے خادم اور خادمہ دوڑے۔ خالہ نے دیکھا کہ خادم نے ایک خر کو کھیت سے نکالا اور خادمہ نے پکے ہوئے خربوزے تھال میں رکھے۔ کھیت کو پرندوں سے بھی خطرہ تھا۔ خادم نے یعنی کہ نوکر نے 2 لکڑیاں لی، ایک کو سیدھا کھڑا کیا، دوسری کو درمیان سے پکڑ کر سیدھی لکڑی پر باندھا۔ وہ کراس کا نشان بن گیا، جس پر اس نے خاکی رنگ کی قمیض پہنائی اور کھڑی لکڑی کے سر پر چھوٹی سی الٹی ہانڈی رکھ دی۔ بچے یہ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ خادم نے بتایا کہ کھیت اب محفوظ رہے گا۔ پرندے دور سے کھیت دیکھیں گے تو کسی کو کھڑا ہوا سمجھ کر نہیں آئیں گے۔ ختیجہ، خانم اور خالدہ پرندوں کو بھگانے کا یہ طریقہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہ خیال تو بہت اچھا ہے، کھیت کو اب کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، خالدہ نے کہا۔ گھر واپسی پر خانم نے بتایا، پودوں کی بھی خوراک ہوتی ہے، انہیں ہوا، پانی، روشنی اور کھاد ملے تو وہ جلد بڑے ہو جاتے ہیں، درخت بن جاتے ہیں۔ گھر آ کر خالدہ نے خربوزے کھائے جو بہت میٹھے تھے۔ خالہ کے گھر خالدہ کو بہت مزہ آیا۔ اب وہ کبھی کبھار خالہ کا کھیت دیکھا کرتی تھی۔ اس سبق میں آپ لوگوں کو خے والے بہت سے الفاظ نظر آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوا ہوگا۔ بہت سے نام ہم لوگوں نے دیکھے۔ چلے اب اس کی تھوڑی سی جو الفاظ معنی ان کو دیکھتے ہیں۔ خالہ والدہ کی بہن، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کی جو ماما کی بہن ہے وہ آپ کی خالہ ہے، اور خالو جو ان خالہ کے شوہر ہے اگر، ٹھیک ہے۔ خالہ زاد خالہ کا بیٹا۔ خوشگوار مطلب دل پسند، اچھا، ٹھیک ہے، جو دل کو اچھا لگے۔ خوشبو، اچھی بو یعنی کہ مہک۔ خاتون، بیوی، عورت یا بیگم جو بھی۔ خر کہتے ہیں گدھے کو۔ خادم، خدمت کرنے والا یا نوکر یا ملازم، اور خادمہ یعنی کہ مؤنث ہو جائے گی، نوکرانی یا ملازمہ۔ خطرہ، خوف۔ خاکی، خاک کے رنگ کا، مٹی کے رنگ کا یا مٹیالہ۔ خیال، دھیان، تصور۔ خوراک، کھانا، اور خواب
وہ واقعہ جو انسان نیند میں دیکھے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت سارے خے والے الفاظ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، وہی جو آپ کو پتا ہے۔ آپ نے اس کہانی کو غور سے پڑھنا ہے اور صفحہ نمبر 38 اور 39 یعنی کہ جو دونوں صفحات ہیں اس کہانی کے، ان کی پڑھائی کر کے، ریکارڈنگ کر کے آڈیو آپ نے اسکول گرام پر ارسال کرنی ہے۔ امید ہے کہ یہ ہمارا آخری آن لائن کلاس کا کام ہے۔ پیر سے انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔